فخر نیوز کے بیورو چیف اعجاز احمد طاہر افغان کا ملکی و غیر ملکی خبروں پر مشتمل تازہ ترین آج کے نیوز بلیٹن پر نظر ڈالتے ہیں، اور آئیے اب تمام خبروں کی تفصیل کی طرف۔ لیبیا کے شہید لیڈر سیف الاسلام قذافی کے جنازے ادا کر دیا گیا۔ لیبیا کے سابق سربراہ معمر قذافی کے صاحبزادہ سیف الاسلام قذافی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سیف الاسلام قذافی کی نماز جنازہ لیبیا کے شہر بنی ولید میں ادا کی گئی، جس میں قبائلی عمائدین سمیت ہزاروں لیبیائی شہری شریک ہوئے۔ سیف الاسلام قذافی کی تدفین بنی ولید میں ان کے بھائی اور چچا کے پہلو میں ادا کی گئی۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے اپنا انتخابی منشور جاری کیا، جس میں BSF کے ذریعے سرحدی قتل کو ختم کرنے کا وعدہ کیا گیا، ہندوستان کے ساتھ مشترکہ دریاؤں کے منصفانہ حصے کا دعویٰ کیا گیا اور خلیجی ممالک کے ساتھ تعاون میں اضافہ کیا گیا۔ بنگلہ دیش میں انتخابات اور ریفرنڈم سے ایک ہفتہ قبل بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP نے اپنا منشور جاری کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اس کی خارجہ پالیسی سب سے پہلے بنگلہ دیش پر مبنی ہوگی، اور کہا کہ پارٹی سب کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرے گی، لیکن کسی ملک کو اپنا آقا تسلیم نہیں کرے گی۔ سنگاپور ایئر شو میں چین کی طاقت کا مظاہرہ۔ چین نے اس ہفتے سنگاپور ایئر شو کو اپنی عسکری اور ہوا بازی کی طاقت دکھانے کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کیا، جس نے علاقائی وفود کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ امریکی فوج نے رواں سال وینزویلا کے صدر نکولاس مادورو کو ان کے ملک سے حراست میں لے کر امریکہ منتقل کرنے اور ایران کے قریب بحری بیڑے کی بڑی تعیناتی کے ذریعے اپنی طاقت کا مظاہرہ تو کیا ہے، تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے بعض اتحادیوں پر تنقید اور ان پر ٹیرف محصولات عائد کرنے کی وجہ سے سرخیوں میں رہے ہیں۔ ان کے اس رویے نے چین کے لیے ایک موقع پیدا کر دیا ہے۔ اسلام آباد دھماکہ، پاکستان کا بھارت افغان گٹھ جوڑ پر الزام۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں امام بارگاہ میں حملے ملوث خودکش حملے کی شناخت ہو گئی ہے۔ متعدد وفاقی وزراء نے اس دھماکے کے لیے بھارت اور افغانستان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں جمعہ کی نماز کے دوران ترلائی میں واقع امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 31 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 169 بتائی گئی ہے۔ بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے امیر ڈاکٹر شفیق الرحمان نے آج BNP کے چیئرمین طارق رحمان کو اپنے متعلقہ سیاسی نظریات اور انتخابی منشور قوم کے سامنے پیش کرنے کے لیے لائیو عوامی مباحثے میں حصہ لینے کی دعوت دے دی۔ رات 8 بجے کے قریب اپنے آفیشیل فیس بک پیج پر ایک پوسٹ میں شفیق الرحمان نے کہا کہ بنگلہ دیش میں سیاسی جواز صرف ایک آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ شفافیت اور اعتماد کے بغیر کوئی نتیجہ عوامی اعتماد کو کم نہیں کرے گا، ان کا کہنا ہے کہ قانونی حیثیت صرف آزادانہ اور منصفانہ انتخابات سے حاصل ہوتی ہے۔ انصاف اور اعتماد کے بغیر کوئی نتیجہ عوام کا اعتماد نہیں جیت سکتا۔ سعودی عرب نے اللہ کا نام کے تجارتی اشیاء کے استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ سعودی عرب کی وزارت تجارت نے اعلان کیا ہے کہ تجارتی پیکیجنگ، بیگز اور پروموشنل مواد پر اللہ کے مقدس ناموں کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، تاکہ ان کا بے ادبی یا غلط استعمال روکا جا سکے۔ وزارت کے مطابق یہ فیصلہ الاسماء الحسنی کی تقدس کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ ایسے مواد اکثر ضائع یا نازیبا طریقے سے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ پابندی تمام قابل ضائع یا عارضی تجارتی اشیاء پر لاگو ہوگی، اور اس سے مملکت کی مذہبی اور ثقافتی اقدار کے تحفظ کا عزم ظاہر ہوتا ہے۔